امتحان الہی میں پاس ہوتا ہے تو پھر خدا تجھے دنیا میں عزت و احترام و عظمت عطا کرتا ہے. تو اگر اہل ولایت ہے تو صاحب کرامت ہونا چاہیے. کہ امیر المؤمنین نماز تو پڑھ رہے، حکمت کہ انسان نماز پڑھے اور قرآن کہے گناہ سے بچے گا، پر نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کرتا رہے. فرمایا کہیں پر نہیں اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو، ہمیشہ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کہ مولا یہ کیا ہے قیام الصلاۃ؟ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کو کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہاں ظاہر نماز وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، لیکن باطل صلاۃ کیا ہے؟ کہ مولا کیا ہے؟ فرمایا انا الصلاۃ، میں وہ علی نماز ہوں جس کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ نظام ولایت کو کیا کرو؟ قائم کرو. اب نظام ولایت میں جب تمہارے بچے پلیں گے تو یہ اہل فسق فجور نہیں بنیں گے. اکبر کس نظام میں پلے؟ ولایت کے نظام. قاسم کس نظام میں پلے؟ ولایت کے نظام میں. سکینہ کس نظام میں پلیں؟ ولایت کے نظام میں. ارے یہ تو اہل حرم ہے نا، ان کے لیے تو شک کرنا بھی ہمارے لیے عبث ہے. لیکن فرمایا جو وہب قلبی چند دنوں کا نظام ولایت کا مسافر تھا، کیا کام دکھایا. بی بی زینب کے لیے سنیں تو تعجب نہیں ہے کہ اون و محمد کے سروں کو واپس دے دیا. میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر کبھی واپس نہیں لیتی. لیکن تاریخ نے عجیب لکھا. کتنے دن رہی ہوگی وہب کی ماں بی بی زینب کے ساتھ، کتنا جذب کیا بی بی زینب نے اسے اپنے اخلاق میں. قرآن کہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں بدل دو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو رنگ خدا میں خود کو رنگ دے؟ کیا رنگ لیا اس خاتون نے بی بی زینب سے. وہ بڑا خوبصورت تھا، جواں تھا، نئی نئی شادی ہوئی. بڑا غصہ تھا اہل شام اور ان بعض کوفیوں کو کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، اہل کتاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہے. کہ اسے ایسی سزا دو، اسے ایسی سزا دو. کربلا میں کچھ سر ایسے ہیں، کچھ سر کہ ابھی یہ زندہ تھے کہ ان کے سروں کو کاٹا گیا. کربلا میں کچھ سر ہیں. فرماتے صرف 3 سر ایسے ہیں، 3 سر. باقی جتنے شہداء ہیں وہ شہید ہوئے، بعد میں سر کاٹا گیا. کہ 3 شہید ایسے ہیں جو ابھی زندہ تھے، ان کے سر کاٹے گئے. کہ پہلا سر وہب قلبی کا سر ہے. اس جوان کو اتنا مارا، ابھی زندہ تھا، ماں کے سامنے زندہ تھا، اس کا سر قلم کیا. اور کیا کہنا اس کی ماں کا، اتنا جذب ولایت سیدہ زینب ہو چکی تھی اور نظام ولایت ہو چکی تھی. کہتے ہیں سر کو کاٹ کے جب ماں کی قدموں میں پھینکا، اس نے وہیں سے سر اٹھا کے واپس پھینکا کہ میں ان کی ماننے والی ہوں جو دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. اس قدر اس نظام کے اندر ڈائجسٹ کر لیا خود. چند لمحے اس نظام میں رہے، تبھی کہا اہل ولایت بنو. کا دوسرا سر حسین کا، تیسرا سر علی اصغر کا. یہ 3 سر تھے، ابھی زندہ تھے اور گلا کٹا. کا اہل ولایت بنو، اس نظام کے سے بنو. کا انس الصلاۃ، میں علی و نماز ہوں جسے تم سب نے کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے. خاص نظام ہے اہل بیت کا. یہ اخلاق اور ہے، باہر جاتے ہو دنیا اور ہے. یہاں مزاج ہی الگ ہیں، یہاں اخلاق ہی الگ ہیں، یہاں سوچ ہی الگ ہے. آپ کا قانون دنیا کے قانون سے ملتا ہی نہیں، آپ کا نظم جہاں سے ملتا ہی نہیں. تبھی وہ آپ کے دشمن ہیں کہ یہ کیسا نظم ہے ان کا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی فکر دے رہے ہیں، یہ بالکل ہماری فکر سے ملتی نہیں. تبھی لوگ دشمن اہل بیت اور دشمن عاشقان اہل بیت بنتے ہیں، کیونکہ آپ اس راستے پہ نہیں چلتے ہو جس راستے پہ ان کی نسلیں چلتی ہیں. آپ بولتے ہو کہ ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو ہمیں محمد اور آل محمد نے دکھایا ہوا ہے. تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے. میں نے پھر بھی کہا تھا کہ وہ قوانین کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں. قوانین انہوں نے 2015 میں بنائے، اس سے پہلے بھی بنائے. قوانین کہاں سے اپلائی کرتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے. کہ تقریباً یہ آپ نام جا کے لکھیں گوگل پہ، SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. 17 انہوں نے گولز بنائے اور ہر ملک کو یہ گول دیے کہ آپ نے 2030 تک سارے ممالک ان گولز کو پورا کریں گے.
اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی، بینکنگ سیکٹر میں LCs بند ہو جائیں گی، IMF سے قرضے ملنا بند ہو جائیں گے، ورلڈ بینک آپ کو قرضے دینا چھوڑ دے گا، اتنا آپ کو تنگ کریں گے۔ اب کہتے ہیں ہم نے دنیا کو سسٹینیبل بنانا ہے، ہم نے دنیا کو متوازن بنانا ہے اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اب مولا فرماتے یاد رکھنا جو نظام باطل ہے اس کی چالاکی یہ ہے کہ وہ ایک مٹھی حق کی لیتا ہے، ایک مٹھی باطل کی لیتا ہے، اور ان دونوں کو کیا کرتا ہے؟ مکس کرتا ہے۔ دیکھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، نعرہ بہت اچھا بناتا ہے، نیت بڑی پیچھے خطرناک ہوتی ہے۔ مثلا 17 قوانین ہیں، پھر ان کو اپلائی کرنے کے لیے more than 160 رولز ہیں۔ آپ نئے آپ کے بچے اصطلاح سنتے ہوں گے FATF مثلا، ہاں، اور آپ کے نیوز چینل بڑی خوشخبریاں مناتے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا، گرے لسٹ سے نکل گیا۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر آپ گرے سے نکل رہے ہو اس کا مطلب ان کے قوانین پر آپ نے قانون سازی کر کے اپنے ملکوں میں اپلائی کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ٹرانسجینڈر کا قانون پاکستان میں اپلائی ہو گیا۔ کوئی لڑکا ہے محسوس کرتا ہے میں لڑکی ہوں، کا آپریشن کر لے، یہ اپنی جنسیت کو، جنس کو کیا کر دے؟ چینج کر دے۔ کہیں بھی مولویوں اور مفتیوں سے بھی انہوں نے کیا لے لیے؟ فتوے لے لیے۔ اب انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی آنکھ خراب ہے آپریشن کراؤ، مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ کا خرچہ، کوئی NGO پیسے نہیں دے گا۔ آپ کی آنکھ خراب ہے آپریشن کرواؤ، دل کا دورہ ہے، اینجیوگرافی ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ کہے میں نے ٹرانسجینڈر بننا ہے، NGOs کھڑی ہو جائیں گی کہ فری میں آپ کا علاج کرائیں گے، فری میں آپ آؤ، تاکہ یہ سوچ معاشرے میں کیا ہو؟ بڑھتی رہے۔ کیونکہ وہ جس چیز کی ڈیفینیشن کر رہا ہے وہ میری نظر میں ڈیفینیشن نہیں ہے۔